میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو، کوئی ڈی سی پیسے مانگے، کوئی تھانے دار پیسے مانگے، کوئی ایس پی مانگے، اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے، فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں، اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے، اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. تو اس وقت ہم پرائم منسٹر آفس کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے. آج وہاں پر ایک بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے جس کو سٹیزن پورٹل کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے 2 سالوں میں سٹیزن پورٹل نے اپنا کام کیا. آج پرائم منسٹر آپ کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھ چکے ہوں گے جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس وقت ہم اقتدار کے ایوانوں کے آس پاس پھر رہے ہیں. سامنے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ایوان پارلیمنٹ ہاؤس، جہاں سے اس ملک کا سارا نظام چلتا ہے. شاہراہ دستور اس کو بولتے ہیں جی. جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ سب کے سب اسی شاہراہ پر ہیں. سپریم کورٹ ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، پرائم منسٹر آفس ہو، نیب بلڈنگ ہو، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، یہ تمام کے تمام اسی شاہراہ پر ہیں. اور پارلیمنٹ لاجز بھی اسی سائڈ پہ ہیں. دکھائیے عمر، یہ پارلیمنٹ لاجز ہے جس پہ سارے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، منتخب ارکان قومی اسمبلی، ان کو رہائش دی جاتی ہے. اس سائڈ پہ پارلیمنٹ ہاؤس اور اس سائڈ پہ پارلیمنٹ لاجز. تو اس وقت پرائم منسٹر آفس سے بھی کالز کا سلسلہ جاری ہے، تو بات کر لیتے ہیں. قاسم بھائی، بس یہ پرائم منسٹر آفس کے پاس ہی پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں، بس یہ 2 منٹ میں ہم پہنچ رہے ہیں. اکٹھے ہی کرتے ہیں. رک جائے، میں آ رہا ہوں. اوکے. تو یہ اس وقت سپریم کورٹ جہاں سے ہم گزرے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، اور اس وقت ہم پرائم منسٹر آفس کے بالکل پاس سے گزر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اپنے جو سرکاری امور کی انجام دہی ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں، پرائم منسٹر آفس سے. اور آج کل وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر کوئی اتنا زیادہ سیکیورٹی پروٹوکولز نہیں ہیں. آؤ میرے ساتھ، ایک بندہ آ جاؤ. یاسر کو بھیجو. پرائم منسٹر آفس سے کچھ کام نپٹانے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور مرکزی تقریب بھی آج یہیں پر ہونی ہے اور وزیر اعظم کو خطاب بھی کرنا ہے اس سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سائڈ پہ پریزیڈنسی ہے یعنی صدر ہاؤس، اور دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس. اور سارے وزیر، مشیر یا پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے جو بھی آئے وہ وزیر اعظم ہاؤس اگر آنا چاہے تو اسی راستے سے آتے ہیں. کچھ فورن ڈیلیگیٹس ہوں یا ملکی و غیر ملکی وفود، وہ سب اسی راستے سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. تو آئیے اندر چلتے ہیں اور وہاں کے کچھ ویژولز دکھاتا ہوں، اور خاص طور پر وہ چیز جس کی آج مرکزی تقریب ہے، یعنی سٹیزن پورٹل کس طرح کام کرتا ہے. کچھ ان سائڈ ویژول جو آج سے پہلے نہیں دیکھے. تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پرائم منسٹر آفس کے 4th فلور پر، جہاں پر پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ قائم کیا گیا ہے، اور اسی کے زیر کنٹرول پاکستان سٹیزن پورٹل، جس میں تقریباً 30 لاکھ پاکستانیوں کی شکایات کی جانچ پڑتال مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ مناظر دکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے یہ سارا ڈیلیوری یونٹ کام کرتا ہے اور آپ کی شکایات کہاں پر بیٹھ کر حل کی جاتی ہیں. تو یہ ایکسکلوزیو مناظر دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے. آئیے. سٹیزن پورٹل پہ آپ کی شکایات کس طرح سے حل ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی سفارش کرا کے بھی اپنی شکایات کو حل کراتا ہے؟
خاص طور پر لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ شکایات وزیراعظم عمران خان تک بھی پہنچتی ہیں یا نہیں، اس کی نگرانی کا کیا میکانزم ہے، کہیں پر اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، ایک بندے کی شکایت پر وزیراعظم عمران خان نے کس طرح اداروں کی دوڑیں لگوائیں، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں نے ٹویٹر پر آپ سے سوال پوچھا اس پی ایم ڈی یو کے حوالے سے کہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے یا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں تو ان کے بھی جواب لیں گے۔ تھوڑا سا اگر آگے آ کے آپ دیکھیے تو آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ لائیو یہاں پر مانیٹر کی جاتی ہیں اور ریمارکس یہاں پر لکھے جاتے ہیں، اداروں کو فارورڈ کی جا رہی ہے اور مکمل اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک کمپلینٹ آئی ہے، ای میل آئی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ مجھ سے وہ میٹر کے لیے، بجلی کے میٹر کے لیے مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ 15,000 انہوں نے مانگا، ڈیمانڈ کیا ان سے، حالانکہ جو اس کی فیس تھی وہ 5,200 تھی، ایکچوئل جو فیس تھی جو سبمٹ کروانی تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی پیسے تھے وہ رشوت کے طور پہ وہ مانگ رہا تھا۔ مطلب کسی نے رشوت مانگی ہے اور جو جس سے مانگی جا رہی ہے اس نے آپ کو کمپلین کر کے بتایا کہ میرے سے رشوت، اور حقیقت میں یہ اس کے پرائسز ہیں لیکن یہ ایڈیشنل پیسے رشوت کے طور پر، اور اس کے اوپر سخت کارروائی ہوگی۔ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ تو دیکھا، اگر آپ سے بھی کوئی رشوت مانگے اور آپ کو کہے جائز کام کرانا ہے تو اتنے پیسے دے دیں، تو ایک کمپلینٹ آپ ذرا پاکستان سٹیزن پورٹل پہ کر کے دیکھیے تو پھر جو ایکشن ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان اس کو خود دیکھتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، شکایات عوام کی ان کے پاس جاتی ہے یا یہ بس ادھر تک ہی رہ جاتی ہے اور لوگوں کو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ بس یہ پرائم منسٹر کی جانب سے قائم کیا گیا ڈیلیوری یونٹ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے خود بتا دی ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس کے ہیڈ ہیں، مطلب پولیٹیکلی وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور سیکرٹری ٹو دی پی ایم جو ہے وہ اس کے ایڈمنسٹریٹو انچارج ہیں۔ سو ایڈمنسٹریٹو انچارج کو ہم ڈیلی بیسس پہ اس پہ اپڈیٹ دیتے ہیں، اس کے اسٹیٹسٹکس کا بتاتے ہیں، اینڈ ہی از دا اونلی سورس ٹو کمیونیکیٹ ود دا پرائم منسٹر۔ سو یہ آپ اس طرح ہی بالکل لے لیں کہ پرائم منسٹر آفس کو ڈیلی بیسس پہ اس پہ رپورٹ جاتی ہیں اور وہ اپڈیٹ اس پہ رہتے ہیں۔ سو یہاں پہ کمپلینٹ آئی تو آپ سمجھ آئے کہ یہ پرائم منسٹر تک ہی پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بیوروکریٹک اس میں وہ نہیں پڑتی کہ کوئی فائل پٹ اپ ہوگی پھر آگے جائے گی۔ یہ سارا ٹیکنالوجیکل سسٹم ہے اور جتنی کمپلینٹ سیویئر ہوگی اتنا ہی اس پہ ایکشن زیادہ فاسٹ اور ایفیکٹو ہوگا۔ یہ اب صبح کی آئی ہوئی کمپلینٹ ہے، ابھی دن ختم نہیں ہوا، اس کی کمپلینٹ متعلقہ وزارت کو چلی جائے گی۔ تو میرے خیال سے یہ بندہ اگر متعلقہ وزارت سے اپنا یہ مسئلہ ٹیک اپ کرتا تو اس کو مطلب کتنی مشکل ہوتی، یہ اپنے گھر سے نکلتا پھر یہاں پہ آتا، ان کو وہ متعلقہ بندہ ملتا نہ ملتا، آج گھر بیٹھے بڑی عزت کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ پرسن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی کمپلینٹ اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اس وقت دیکھی جا رہی ہے۔ سو آپ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر تک پہنچ گئی ہے، یہاں تک پہنچ گئی تو پرائم منسٹر تک پہنچ گئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ سرکاری وزراء افسر کوئی کبھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شکایت پہلے حل کر دیں، یہ ہمارے حلقے کا بندہ ہے یا اس کا مسئلہ ہے یا ہمارے حلقے کے کوئی گیس کا کنیکشن لگ جائے، کوئی اس طرح ایسی کوئی انفلوئنس ہونے کی کبھی کوشش کی جاتی ہے؟ عبد القادر بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس ادارے کو پی ایم خود ہیڈ کر رہے ہوں کبھی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوشش کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ شکایت ہے تو یہ 20 دن سے پہلے حل ہو جائے اور یہ لیس امپورٹنٹ ہے تو سب کے لیے ایک ٹائم لائن ہے۔ یہ احمد مجتبیٰ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قادر بھائی ہم جس بھی عملے کی شکایت درج کراتے ہیں وہ دوبارہ اسی عملے کو فارورڈ کر دی جاتی ہے، یعنی جس سے شکایت ہوتی ہے اسے حل کرنے کے لیے بھی اسی کے پاس دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ آپ انہی لوگوں کو واپس شکایت بھیج رہے ہیں؟ یہ ہو تو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کے خلاف شکایت ہو تو اس کی رائے لی جائے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں۔ آپ کسی بھی کمپلیننٹ کی وہ کمپلین جو جس افسر کے خلاف ہو اس کو فارورڈ نہیں کریں گے سوائے اس حد تک کہ اس کا ویو پوائنٹ آ جائے اور یہ ڈیسائیڈ ہو اس سے ون سٹیپ ہائر آفیسر کے، مطلب جس کے خلاف شکایت ہو وہ اپنی شکایت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں پہ ہوا ہے تو ہمیں اسپیسیفکلی کسی نے رپورٹ نہیں کیا، ادروائز وی وڈ ہیو ٹیکن ایکشن ان دیٹ۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایک شکایت پر اداروں کی وزارتوں کی دوڑیں لگ گئی ہوں، کوئی پرائم منسٹر تک پہنچی ہو کوئی شکایت اور پرائم منسٹر سخت نوٹس لیا ہو اس کا؟ جی بالکل، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، اور ایک بندے کی کمپلینٹ تھی اور وہ مینولی اس نے بھیجی تھی۔ اس نے کہا جی میرے انگلیوں کے جو نشان ہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، تو مجھے تو جیسے تیسے آئی ڈی کارڈ تھا وہ مل گیا، لیکن ہم جیسے لوگوں کا نہ تو ہمیں بینک اکاؤنٹ کھول کے دیا جاتا ہے نہ ہمیں موبائل کا سم ملتا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس پہ پی ایم آفس نے اس طرح کیا کہ نادرا کو مین جو ہے اس کو سٹیک ہولڈر ڈکلیئر کر کے جو باقی ادارے تھے پی ٹی اے، اسٹیٹ بینک، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، ان کو پابند کیا کہ وہ نادرا کا ایک ایس او پی تھا وہ ان سے ری انفورس کرایا اور ان کو پابند کیا کہ ہر 3 مہینے بعد یہ تمام ادارے انڈیویجول کیپیسٹی میں بتائیں گے کہ کتنے لوگ تھے جن کی انگلیوں کے نشان نہیں تھے اور ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ سو ایک بندے کی شکایت پہ پی ایم آفس نے اتنا بڑا ایکشن لیا تھا۔ لوگ کوئی الٹی سیدھی کمپلینٹس بھی کرتے
سوچتے ہوں گے لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا کسی کو کرائے کا مکان نہیں مل رہا تھا تو اس نے کمپلین کر دی کہ جی ادھر لاہور میں سستے مکان نہیں ملتے, کہ کوئی موٹی خاتون تھی اس نے کمپلین کر دی کہ موٹی خواتین کو ملازمتیں نہیں ملتی. تو اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں, اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارا الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ سٹیزن کو کرٹسی کے ساتھ پروفیشنلی ہینڈل کیا جائے. اب وہ سٹیزن ہے, ہی کین اسپیک اینی تھنگ, اس کو بالکل پرمیشن ہے, وہ بے شک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی بات اگر پی ایم تک لے کے آنا چاہتا ہے وہ لے آئے, لیکن ہم حد درجہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک ریسپیکٹیبل, ریزنیبل, لاجیکل جواب دے دیں. کسی کو بلیک لسٹ کیا ہے آج تک؟ اتنا تنگ کسی نے کر دیا ہو تو بلیک لسٹ کر دیا ہو؟ یہ آپشن جو ہے یہ اداروں کے پاس موجود ہوتے ہیں. ہر آرگنائزیشن, ہر آفیسر اس بات کا ہے, یہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کمپلیننٹ بڑا عادی کمپلینٹ ہے, بہت زیادہ شکایات کر رہا ہے. تو 2-4 کیسز ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر سٹیزن ایک خاص لمٹ سے تجاوز کر جاتا ہے تو ہم اس کو پھر مجبوراً ان کو بلاک کرنا پڑتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہماری کمپلینٹس حل نہیں ہو رہی, اتنا زیادہ فیڈ بیک آتا ہے, کیا واقعی حل نہیں ہو رہی یا ایک ایسا تاثر ہے؟ اگر ایک بندے کی خواہش ہے, ایک مسئلہ ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے, وہ پورٹل سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ پورٹل عدالت سے کوئی اوپر کی اتھارٹی تو نہیں ہے کہ وہ یہاں سے. اسی طرح ایک چیز ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل یا لیگل جو ہے کمپلیکیشنز ہیں, وہ اس کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے. سو یہ, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو ریلیف مل جاتا ہے وہ لوگ پھر اپنے ریلیف کے بارے میں نہیں بتاتے, لیکن جن کو نہیں ملا ہوا ہوتا وہ گلی گلی قریہ قریہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں ملا. پی ایم آفس تک جب بات پہنچ گئی, وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو, امپیکٹ اور اس کا وہ جو ہے وہ ایک ہی آئے گا. ابھی جو ریسنٹلی موٹر وے پہ اس طرح تھا کہ ایک یہ جو ٹک شاپس ہوتی ہیں اس پہ پرائسز کا بہت زیادہ تھا کہ ایک 30 روپے کی چپس جو ہے وہ 80 کی بیچی جا رہی ہیں, تو اس پہ 93 کمپلینٹس آئی تھیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں ٹرینڈنگ کمپلینٹ. سو ٹرینڈنگ کمپلینٹ پہ پھر NHA, منسٹری آف کمیونیکیشن اور پروونشل چیف سیکرٹریز کو 21 دن کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اس پہ کسی بھی صورت میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی, اور اس پہ انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک ایکشن لیا ہے. سو دیر آر سو مینی ایگزامپلس. بہت شکریہ صافی صاحب, انہوں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات بھی بتائے اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں طریقہ کار. اگر آپ لوگوں نے اپنی شکایات کو حل کرانا ہے اور آپ سنجیدہ طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں تو یہ شکایات حل ہو رہی ہیں. آپ کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے, لیکن تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کمپلینٹس کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر محدود تعداد میں لوگ ہیں جو ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.